أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین. حاضرین جلسہ، علماء دین، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اسلام اللہ رب العالمین کا نازل کردہ وہ دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہی خالق کائنات نے اسے نازل کیا ہے، کیونکہ شریعت اللہ کی ہے اور انسانی سرشت کا خالق بھی وہی ہے۔ اس لیے فطرت اور شریعت میں ہم آہنگی اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے، جو کہ دنیا کے کسی دوسرے مذاہب اور ادیان میں نہیں پائے جاتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انبیاء اکرام کو مسلسل بھیجتا رہا، تاکہ انہیں دین کی باتیں، احکام شریعت پر چلنے کے امور سے آگاہ کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی خوشخبری سے باخبر کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو وعید ہے اس سے وہ ڈراتے رہیں۔ آدم سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرما کر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا آخری نبی کے طور پر بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور اسلامی شریعت کے تمام امور کو ہمارے درمیان روز روشن کی طرح عیاں کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دین میں کوئی ایسی گنجائش باقی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل کی جا سکے، اور دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دین میں کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے جس میں باہر سے کوئی چیز اندر داخل کی جا سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینہاہم عن شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام کو بھیجا، ان تمام کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو دین کے احکامات ہیں اسے امت تک پہنچا دیں، اور اللہ رب العالمین نے جو دین دوسرے انبیاء اکرام کو دے کر بھیجا تھا، وہی دین مجھے بھی دے کر بھیجا۔ اور جیسا کہ یہ ذمہ داری تمام انبیاء کی تھی، اسی طریقے سے یہ ذمہ داری میری بھی تھی۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے انتقال سے غالباً 83 دن پہلے اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ اکرام کو، جو کہ ایک جمع غفیر تھا، اکٹھا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عہد و پیمان لیا
کہ کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو ان تمام لوگوں نے بیک وقت کہا جی ہاں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے گواہی لی، کہا اللہ رب العالمین آپ گواہ رہنا، یہ میرے اصحاب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کا دین مکمل طور پر امت تک پہنچا دیا۔ اب جب کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آنے والی نسلوں کے لیے اس دین کے احکام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا اصول بیان کیا اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء اکرام کے وارثین جو ہوتے ہیں وہ یہی علماء ہوتے ہیں جو گاہے بگاہے آپ کو تذکیر، وعظ و نصیحت اور دین کی باتیں بتاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارے درمیان تذکیر اور نصیحتیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ جو امور اللہ رب العالمین نے تم تک پہنچایا ہے ان میں اگر کسی طور پر غفلت ہو رہی ہو، اس غفلت سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ان علماء کے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، وارث بنا کر بھیجے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی صفہ نامہ چبوترے سے شروع ہوئی تھی، وہ تحریک آج دنیا کے مختلف گوشوں میں اپنے طور پر زمانے کے دور کے اعتبار سے کبھی درختوں کے سائے میں، کبھی عالیشان بلڈنگوں میں اور کبھی مسجدوں میں دروس کے ذریعے امت تک پہنچائے جاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کی جو کیفیت ہے میں آپ کو ایک لفظ میں بتاؤں کہ آج کا یہ پروگرام بہت مختصر طور پر رکھا گیا تھا۔ معاملہ یہ طے ہوا کہ ہمارے شیخ جب مئو تشریف لانے کی خبر ہم تک پہنچائی تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ مشورہ کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد کچھ منٹ کا درس رکھا جائے، لیکن نوعیت بدلتی گئی اور پروگرام میں وسیع پروگرام کو بڑھایا گیا۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کی مشیت کب کس سے کون سی مناسبت سے کام لے لے اور کہاں پر کس نوعیت کا پروگرام رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس لیے ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان علماء اکرام کی ایک عظیم ٹیم موجود ہے۔ آپ لوگ ان سے انشاءاللہ جلدی ہی مستفید ہوں گے۔